السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے اسرائیل کے خلاف فلسطینی جدوجہد کی ابتدا کے بارے میں۔ 1948 میں اگرچہ فلسطینی جدوجہد کی قیادت ایک عرب اعلیٰ کمیٹی کو سونپی گئی تھی جس کی سربراہی مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی کر رہے تھے، تاہم 1960 تک یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کمیٹی عربوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے خاطر خواہ کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ 1959 میں غزہ کے نوجوان فلسطینیوں نے اسرائیل کی سیاست کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، جسے 1962 میں حرکت تحریر فلسطین یا الفاتح کے نام سے منظم کیا گیا۔ اگرچہ اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد میں الفاتح نے پیش رفت کی، تاہم اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک باقاعدہ تنظیم کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی گئی۔ چنانچہ جنوری 1964 میں قاہرہ میں منعقد ہونے والی عرب سربراہی کانفرنس نے فلسطینیوں کو ایک قومی تشخیص دینے کے لیے تنظیم آزادی فلسطین PLO کے قیام کی تجویز منظور کر لی۔ اس فیصلے کے 4 ماہ بعد یعنی جون 1964 میں اسے عملی جامہ پہنایا گیا۔ عرب بیت المقدس میں فلسطین کی قومی کونسل نے اپنا اختتامی اجلاس منعقد کیا۔ کونسل کی تشکیل کا مقصد فلسطین کو ایک پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ اپنے اختتامی اجلاس میں فلسطین کی قومی کونسل نے اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے ایک 23 نکاتی قومی چارٹر پر بھی اتفاق کیا جو فلسطینیوں کی امنگوں کا عناندار تھا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں عرب افواج کی شکست سے فلسطینیوں میں ایک نئے عزم کا آغاز ہوا۔ احمد الشکوری جو 1964 سے فلسطین کی تنظیم آزادی کی سربراہی کر رہے تھے، فلسطینی مدافعت کو کار لانے میں ناکام ہونے کی وجہ سے برطرف کر دیے۔ 2 سال کے اندر تنظیم میں سب سے زیادہ بااثر گروہ الفاتح نے فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو نیا رخ دیا اور یاسر عرفات کی قیادت میں اسرائیل کے خلاف وسیع پیمانے پر مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ مسئلہ فلسطین سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے عربوں اور اسرائیل کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، پہلی 1948، دوسری 1967 اور تیسری 1973 میں۔ اقوام متحدہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ اسرائیل جسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اسے تو صحیح عزم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہے اور فلسطینی عوام کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ اور سینا کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل کی پوزیشن اور بھی مستحکم ہو گئی۔ عرب ممالک میں اختلافات کی وجہ سے مسئلہ فلسطین کو بڑا نقصان پہنچا۔ 1973 کی جنگ کے بعد مصر کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی آئی اور اس نے امریکہ کی وساطت سے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا، جسے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتہ کہتے ہیں۔ مصر، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے مسئلہ فلسطین کے لیے نتائج کے حامل تصور کیے جاتے ہیں۔ ان سمجھوتوں کی روح سے، جن پر واشنگٹن میں 17 ستمبر 1978 کو دستخط کیے گئے، مصر اور اسرائیل نے مارچ 1973 میں واشنگٹن میں ہی معاہدہ امن پر دستخط کیے، جس کی 1 ماہ بعد توثیق سے ہر 2 ممالک کے درمیان 1948 سے جاری جنگ کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس معاہدے کے تحت مصر اور اسرائیل نے دریائے اردن کے مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی خود مختاری کے حصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے باہمی گفت و شنید کرنے کا ارادہ کیا، جس میں اردن کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی۔ فلسطینی عربوں کو مصری یا اردنی وفد میں شامل ہو کر مذاکرات میں شامل ہونے کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ مصر اسرائیل معاہدہ امن کا جہاں مغربی ممالک میں خیر مقدم کیا گیا، فلسطینیوں میں اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ تنظیم آزادی فلسطین نے اسے فلسطینیوں کے حق میں کو سلب کرنے کی ایک سازش سے مسوق کیا اور اسرائیلی مقبوضہ فلسطین اور مختلف ممالک میں اس سمجھوتے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ فلسطین کی قومی کونسل نے دمشق میں منعقد اپنے 14ویں اور 15ویں اجلاس بالترتیب جنوری 1976 اور اپریل 1981 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کمیونسٹ ممالک رومانیہ خارج نے بھی اس پر شدید تنقید کی۔ عرب لیگ کے 21 میں سے 16 ممبروں، سوڈان اور عمان خارج نے اس پر منفی رد عمل کا اظہار کیا اور مارچ 1979 میں عرب سربراہی کانفرنس میں جو بغداد میں منعقد ہوئی، مصر کو عرب لیگ کی ممبرشپ سے خارج کر دیا گیا اور اس کے خلاف سفارتی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات ختم کیے گئے۔ عرب لیگ کے دفاتر قاہرہ سے تیونس میں منتقل کر دیے گئے۔ مصر کی اسلامی کانفرنس کی ممبرشپ بھی معطل کر دی گئی۔ لبنان کے بحران میں جہاں عیسائی ملیشیا اور
फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान जंग जारी रही और जहां शामी फ़ौजें अमन कायम करने के लिए कोशां रहीं, वहां इसराइल की मुदाखलत ने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी। यूँ लगता था कि इसराइली लिबनानी ईसाइयों को मदद देकर जनूबी लेबनान में ईसाई रियासत कायम करना चाहता है, ताकि इसे शुमाल की तरफ से फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मुदाखलत का ख़तरा न रहे। उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्ज़ा और कैंप डेविड समझौते की वजह से सीना की तरफ से सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के बाद इसराइल को फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तरफ से ख़तरा नहीं होगा और वो यूँ अपने लिए महफूज सरहदें हासिल करने में कामयाब हुआ। जून 1982 में इसराइल ने लबनान में PLO के ठिकानों पर शदीद हमला किया, जिसके बायस यासिर अराफात को लबनान छोड़कर अपना हेडक्वार्टर तयनूस में मुंतकिल करना पड़ा। 1988 में यासिर अराफात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। 1990 में लबनान की ईसाई मलेशिया और PLO के दरमियान जंग बंदी हुई। इस जंग में 1.5 लाख अफराद मारे गए। फ़लस्तीन, इसराइल और अमेरिका के बार बार मुज़ाकरात के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी पर फ़लस्तीनियों को महदूद हुकूमती खुद इख्तियारी दे दी, जहां 1996 में इंतखाबात के नतीजे में यासिर अराफात फ़लस्तीन के सदर मुंतखब हुए। जनवरी 2005 में मारूफ जहादी तंजीम हमास ने इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल की। इसराइल फ़लस्तीनी अरबों को इनके हकूक़ देने पर किसी तौर पर आमादा नहीं। इमदाद के लिए न सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों बल्कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को मिलकर कोशिशें करना पड़ेंगी और अमेरिका को मजबूर करना होगा कि वो इसराइल की नाजायज़ हमायत न करे। जुलाई 2006 में इसराइल ने दोबारा लबनान पर हमला कर दिया और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हिज़्बुल्लाह, जो कि फ़लस्तीनियों की सियासी जमात है, ने इसके 2 फ़ौजी अपनी कैद में रखे और अमेरिका की पुश्त पनाही की वजह से अब तक लेबनान में खाना जंगी जारी है और इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिस्टोरिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।